اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، اور پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ نے رزق عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے خشکی اور سمندر دونوں میں انسان کو سواریاں مہیا کی ہے۔ یہ اللہ کے انعامات ہے۔ یہ سب باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ آگے اللہ نے ذکر کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمالوں کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، بائیں ہاتھ میں ملا، وہ خسارے میں ہوگا۔ وہ کہے گا ہائے یہ کاش نامہ اعمال مجھے ملا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام ہوں گے۔ چنانچہ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈلنے کے وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سورج ڈلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں نمازوں کی طرف اشارہ ہے، اور فجر کی نماز کا الگ ذکر اس لیے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، جس میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے خاص اہتمام کے ساتھ الگ ذکر فرمایا۔ اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی نگرانی کے لیے جو فرشتے مقرر ہے وہ باری باری اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے جو سارے دن اپنے فرائض انجام دیتی ہے، اور دوسری جماعت شام کو عصر کے وقت آتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ اضافی عبادت کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اضافی طور پر فرض تھی، عام مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز، اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے ہیں۔ ان کی نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے، پھر باقی رات کا جو چھٹا حصہ رہ گیا اس میں سو جاتے تھے، اور ایک دن نفلی روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزے رہتے تھے، یعنی یہ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پچھلی رات کا درمیانی حصہ ہو، سو اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جا، یعنی اس وقت ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حلاوت نصیب فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں مقیم تھے،
پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائیے اور میرے اپنے شہر سے نکلنا بھی میرے لیے اچھا بنا دیجئے جس کا انجام مبارک ہو، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے میں اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں، دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور دارالہجرہ میں بھی خوبی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور پھر یہ داخلہ مبارک ہو جس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نصرت بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر چند سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں فتح، غلبہ اور نصرت الہی کے ساتھ داخل ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ میں چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ انہیں اپنے ہاتھ کی ٹہنی سے یعنی چڑی سے گراتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بلا شبہ باطل جانے ہی والا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا اور حرم میں داخل ہو کر کعبے میں بنے ہوئے بت گرائے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی آیات مبارکت۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی فضیلت ذکر فرمائی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو قرآن میں نازل کرتے ہیں یہ مؤمنوں کے لیے سراپا شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم میں شفا بھی رکھی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی شفا کہا جاتا ہے، اور یہ رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہی قرآن جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد والی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کر لیتا ہے اور رخ بدل کر دور ہو جاتا ہے، یعنی اعراض بھی تھوڑا سا نہیں، خوب زیادہ اعراض کرتا ہے کہ وہ اپنے رخ کو پھیر کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت اس کی حالت ہوتی ہے جب اس کو نعمت مل جائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بس نا امید ہو کر رہ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام میں لگا ہوا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا علم ہے، جو ہدایت پر ہے وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، وہ سب کو اپنے علم کے مطابق جزا دے گا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن سب اس کے لیے جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسا بنا کر لائے تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ یعنی اس قرآن جیسے کلام نہ پہلے کوئی لا سکا، نہ موجودہ حالات میں لا سکتا ہے، اور نہ آئندہ کوئی لا سکے گا۔ اس جیسے کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے اس کلام کی فضیلت ذکر فرمائی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے۔ یعنی اس قرآن کریم میں عبرت بھی ہے، مواضع بھی ہے، احکام بھی ہے، وعدے بھی ہے اور وعیدے بھی ہے، قصص بھی ہے، ترغیب اور ترہیب بھی ہے، اور اوامر اور نواہی بھی ہے، معاشرت کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے، اور اخلاق اور آداب کا بھی بیان ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر، حشر نشر کی تفصیل بھی ہے، اور مضامین کو بار بار دہرایا بھی گیا ہے، یعنی ہر چیز اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ قرآن کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔